اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ مومنین گرامی قدر و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت اقدس میں اور بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی کی خدمت محترمہ میں اور بالاخص امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دل سوز اور مظلومانہ شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اسی مناسبت سے آج چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا موضوع ہے انسان کامل۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کمال مطلق تک پہنچنا ہے، یعنی ایک ایسے کمال تک پہنچنا کہ جس میں کسی طرح کا بھی نقص نہ ہو۔ انسان اپنا تکاملی سفر، ارتقائی سفر انجام دے کر اور زندگی میں اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے سے اتنا ارتقاء اور تکامل حاصل کر لے کہ وہ ایسے کمال تک پہنچے کہ جہاں سے آگے کمال ممکن نہ ہو، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سفر کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو نمونہ عمل کی ضرورت ہے، اور اس نمونہ عمل کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ ایسے نمونہ عمل، کچھ ایسے اسوے خلق کیے ہیں اور قرار دیے ہیں کہ وہ اسوے ایسے انسان ہیں کہ ان کو انسان کامل کہا جاتا ہے، اور ان کی تقلید کر کے انسان کمال کے راستے پر چل سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی چوٹیاں قرار دی ہیں کہ جن چوٹیوں کو انسان اپنے سامنے رکھ کر ان کی طرف حرکت کر سکتا ہے، اور جس حد تک اس کی توان ہو اپنے تکامل تک نزدیک پہنچ سکتا ہے۔ جب ہم انسان کامل کی بات کر رہے ہیں تو انسان ممکن ہے کہ ایک انسان، عام انسان، انسانیت سے خالی ہو، لیکن انسان کامل ایک ایسا انسان ہے کہ جس میں تمام تر انسانی اقدار پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام انسانی اقدار کا پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان انسانی اقدار کو اپنی اعلیٰ ترین حد تک اس انسان میں پایا جانا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ تمام انسانی اقدار اپنی اعلیٰ ترین حد تک پائی جاتی ہیں اور ان کے درمیان ہم آہنگی بھی ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی قدر زیادہ ہے کوئی کم ہے، کسی قدر کی طرف تمایل اور رجحان اس کا زیادہ ہے اور کسی کی طرف کم ہے۔ ممکن ہے بعض عام انسانوں میں کسی میں عبادت کا رجحان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی باقی تمام انسانی اقدار کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کوئی صرف سخاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کوئی صرف کسی ایک انسانی قدر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، باقیوں کو بھول جاتا ہے۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری کے بقول ایسا انسان ایک کارٹون کی مانند ہے کہ جیسے کارٹون میں کارٹونسٹ کارٹون کا کبھی ناک کسی کا بڑا کر دیتا ہے، کسی کا کان بڑا کر دیتا ہے، تو ایسا انسان کہ جس کے اندر انسانی قدریں ہم آہنگ نہ ہوں وہ ایک کارٹون کی مانند ہے۔ لیکن انسان کامل ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے اندر تمام انسانی اقدار اپنی اعلیٰ ترین سطح تک، اعلیٰ ترین حد تک اور ہم آہنگ صورت میں پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کامل کا کامل ترین نمونہ اور مصداق ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جامع الازداد تھے۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں ان میں زہد اور تقوی اپنی کمال کی حد تک ہے، عبادت
اس کمال تک ہے کہ امام زین العابدین کے جن کو زیادہ کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے، جب ان سے ان کی عبادت کی تعریف کی جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ، اور امیر المومنین کی عبادت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کہاں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عبادت کہاں۔ دوسری طرف علم کی بھی معراج پر جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، یہاں تک کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ مجاہدت اور جہاد، ان کی زندگی جہاد سے پر نظر آتی ہے، شجاعت، عدالت۔ مومنین کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو تبسم فرماتے ہیں، ان کا چہرہ ہمیشہ خندان رہتا ہے، ان کے چہرہ خندرو تھے، خندہ پیشانی تھے، اور جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام کی تمام صفات اور بہت ساری صفات جو یہاں پہ ابھی مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ تمام کی تمام صفات اس انسان کامل میں موجود تھی۔ اور ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل جاننا ہمارے لیے صرف کافی نہیں ہے، صرف فضائل بیان کرنا کافی نہیں ہے، اور صرف امیر المومنین سے ان فضائل کی بنیاد پر محبت کافی نہیں ہے، بلکہ ان فضائل کا اعتراف کرنے والے اور امیر المومنین سے محبت کرنے والے کئی ایسے افراد بھی موجود ہیں جو حتی مسلمان بھی نہیں ہیں، امیر المومنین کا راستہ نہیں اپنا رہے، لیکن امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، ان فضائل سے اعتراف کرتے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، اگر کوئی امیر المومنین سے محبت نہیں کرتا ہے ان کے فضائل کے ہوتے ہوئے، تو وہ انسان، اس کی فطرت پس فطرت ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ اور امیر المومنین سے محبت کرنا ہنر نہیں ہے، بلکہ اس محبت کا انسان کے دل سے نکل کے اس کے عمل میں بھی یہ محبت جلوہ گر ہو، یہ ہنر ہے۔ انسان اس فضائل کا صرف زبان سے معترف نہ ہو، بلکہ اس کا ہر عمل اعتراف کر رہا ہو، اور اس کا وہی راستہ ہو کہ جو امیر المومنین کا راستہ ہے، اور وہ اسی راستے کی طرف چلتا ہو کہ جس راستے پہ امیر المومنین چاہتے ہیں اس کو وہ چلے۔ جو آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات کو، اپنے پورے کے پورے وجود کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اپنا نفس بیچ کر بہترین سودا کرتے ہیں اور مقابلے میں اللہ کی رضا لے لیتے ہیں۔ امیر المومنین کی پوری زندگی اس آیہ شریفہ کا مصداق کامل ہے۔ امیر المومنین کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ سب سے پہلا دور آپ کا بچپن کا دور ہے، 10 سال سے پہلے تک کا دور۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تربیت نبوی کا نمونہ ہے کہ جس کو مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر 10 سال کی عمر میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اسلام کیا تو سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے تیار ہوئے۔ اگر ہم مکہ کے معاشرے کو دیکھیں کہ وہاں کے لوگ شدت پسند تھے، تعصب کرنے والے تھے، بات بات پہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ایسے معاشرے میں، ایسے جاہلانہ معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کے تمام تر عقائد کو، ان کے تمام آداب و رسوم کو زیر سوال لے جاتے ہیں، ان سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسا معاشرہ خواہ مخواہ ایسے فرد کے خلاف کہ جو ان کے تمام تر عقائد کو، تمام تر ان کی رسوم و آداب کو اور ان کے تمام اعمال کو زیر سوال لے جاتا ہے، اس کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ایسے میں اسلام کا دفاع کرنا، یہ خود ایثار کا اور اپنے نفس سے گزر جانے کا، اپنے آپ کو، اپنی نفس کو، اپنی میں کو پر سے پش ڈالنے کا بہترین مصداق ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی زندگی عزیز نہ ہو، اپنی زندگی سے کوئی اور چیز زیادہ عزیز ہو۔ اور
علی علیہ السلام کے لیے اپنا نفس کسی ذرا برابر بھی جو ہے وہ عزیز نہیں تھا. اپنے وجود سے وہ گزر گئے، اور اگر کوئی چیز عزیز تھی تو وہ خدا تھا، اور اگر کوئی چیز عزیز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ تھا. تو مکہ کے بعد اب جب یہ مکہ کا سخت ترین دور، پورے دور میں امیر المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں. اب وقت آتا ہے ہجرت کا وقت. ہجرت کا وقت یعنی مکہ کی تمام تر سختیوں سے نجات کا وقت. مدینہ میں نسبتاً مکہ سے آسان زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں حکومت اسلام کی ہوگی، جس میں حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. یہاں ہر کوئی چاہے گا کہ جلد از جلد مدینہ میں پہنچے، جلد از جلد، حتیٰ ممکن ہے اس حکومت میں کچھ مناصب بھی اس کو مل جائیں. لیکن ان تمام سختیوں کو برداشت کرنے کے باوجود اب جب یہ وقت ہجرت کا وقت آتا ہے تو ایک ایسے بستر پر امیر المومنین لیٹ جاتے ہیں، ایک ایسے بستر پر کہ جہاں موت یقینی ہے، جہاں سب جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو رسول اللہ کی جگہ وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. اور یعنی کیا؟ یعنی یہاں بھی اگر انسان اپنے نفس کو نہ بیچے اللہ کی رضا کی خاطر، اور اپنی انانیت کو، اپنی میں کو، اپنے خود کو سے نہ گزرے، تو وہ ایسا انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ آسانیاں کہ جو سامنے آنے والی ہیں ان سب آسانیوں سے، اور وہ جزا، وہ بدلہ جو ملنے والا ہے اس سب سے چشم پوشی کر کے اپنی جان 100% خطرے میں ڈال لے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام بچ جائے. اس کے بعد مدینہ کی زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد سے بھرپور ہے. تمام تر جنگوں میں امیر المومنین کا کلیدی کردار رہا ہے. آپ کی شجاعت سب کے سامنے ہے، اور ہر جگہ وہاں تک گئے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بھی دفاع کیا اور اپنی جان ان پہ واری کہ جہاں پہ بڑے بڑے سورماؤں کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے، ارادے متزلزل ہو جاتے تھے. بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے ہیروز جو ہے، جو شجاعت میں معروف تھے اور سورما تھے، ان کے وہاں پہ ارادے لڑکھڑا جاتے تھے، وہاں پہ ان کے ارادے متزلزل ہو جاتے تھے. لیکن امیر المومنین ان سخت ترین حالات میں ہر جگہ انہوں نے اسلام کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، تو اب امیر المومنین کی زندگی کا سخت ترین دور شروع ہو جاتا ہے. وہ 25 سال سکوت کے سال، جس میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ خلافت میرا حق ہے اور یہ حق اللہ کی طرف سے دیا گیا حق ہے. خود فرماتے ہیں لقد علمتم انی احق الناس بہا من غیری، کہ تم مسلمانوں، تم بھی جانتے ہو کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اب اگر میں خلافت کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، اپنا حق بیان کر دیا سب کے سامنے، جس حد تک بیان کرنا ضروری ہے بیان کیا، اور پوری قدرت کے ساتھ بیان کیا، اس کے لیے پوری کوشش کی، پوری جدوجہد کی. لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس سے دشمن اسلام استفادہ کر سکتا ہے اور اس کو اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو 25 سال وہاں پہ امیر المومنین پھر رہبر معظم کے مطابق، ان کی تعبیر کے مطابق یہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں. نہ یہ کہ بیٹھ جاتے ہیں، امیر المومنین بیٹھنے والی شخصیت نہیں ہے، پوری زندگی ان کی جہاد فی سبیل اللہ. لیکن یہاں بھی ایثار کا مرحلہ ہے. یہاں بھی وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ جس کے لیے اپنا آپ کچھ بھی نہ ہو اسلام کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں، خدا کی رضا کے مقابلے میں، جس نے اپنا آپ، اپنا نفس، اپنا وجود خدا کی رضا کے لیے بیچ دیا ہو اور خدا کی رضا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ خرید لی ہو. تو امیر المومنین یہاں پر نہ صرف کہ بیٹھتے ہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ حزب اختلاف میں ہونے کے باوجود، حکومت سے اختلاف رکھنے کے باوجود، جہاں پر بھی اسلام اور مسلمین کو ضرورت پڑی وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام آگے رہے اور پوری طرح سے اسلام کی یہاں بھی نصرت کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب شورا میں امیر المومنین کا نام آتا ہے، یہ ایک موقع تھا، بہترین موقع تھا
کہ وہ اپنا غصب شدہ حق واپس لے لیں، لیکن اس وقت بھی امیر المومنین کے سامنے جب یہ رکھا جاتا ہے اور اگر امیر المومنین اس شرط کو قبول کر لیتے تو یقین جانیے اس وقت امیر المومنین کو خلافت ملتی، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے ہم اس شرط پہ بیعت کرتے ہیں کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کریں، تو آپ نے کہا کتاب خدا اور سنت رسول پہ عمل کروں گا، باقی میں اپنی سیرت پہ عمل کروں گا، اپنی سنت اور اپنی روش کے مطابق عمل کروں گا۔ تو یہاں پہ بھی امام کا ایثار نظر آتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ امام کس طرح امام علی علیہ السلام کی زندگی میں اپنے نفس کی، اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اقدار کی خاطر یہاں پر حتیٰ وقتی طور پہ بھی یہ نہیں کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ قبول کر لیں بعد میں قبول نہ کریں، نہ، یہ تو امیر المومنین کی اقدار کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا امیر المومنین یہاں پہ بھی اسلام اور اقدار کی بالادستی کی خاطر یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ شرط قبول نہیں ہے۔ اور پھر جب خلافت جو ہے وہ حضرت عثمان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی اگرچہ نہ حاکم کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، قبول نہیں کرتے ان کو، اور خلافت بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ خلیفہ کشی کی رسم نہ پڑے، تو فوراً جو ہے وہ ان حسنین کو کہ جن کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور جنگوں میں کوشش کرتے تھے کہ جب خطرے میں حسنین جاتے تو ان کو واپس بلا لے کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع نہ ہو جائے، تو یہاں پہ ان کو دفاع کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب خلیفہ کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے اور پانی اور غذا بند کی جاتی ہے تو خود غذا جو ہے وہ بھیجتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ بھی جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس صفت کی واضح مثال ہے کہ ان کے لیے اپنی ذات کچھ بھی نہ تھی، جو کچھ بھی تھا وہ اسلام تھا، جو کچھ بھی تھا وہ خدا تھا۔ پھر اس کے بعد جب خلیفہ کے قتل کے بعد سارے لوگ آپ کے در پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ آپ خلیفہ بن جائیں، آپ خلافت کو قبول کریں، تو وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں دعونی والتمسوا غیری، تم مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پیچھے جاؤ، میں پھر وہی جو وزارت میں کرتا تھا، جو پہلے بھی میں مشورے دیتا تھا، وہ میں کروں گا، مجھے جو ہے وہ یہ عہدہ تم اب کسی اور کو دے دو۔ لیکن جب سب نے قبول کیا، سب نے بیعت کی، تو وہاں پہ اب آپ اس کو قبول کرتے۔ یہاں پہ بھی لیکن سب سے پہلے کہا کہ میں اگر خلافت میں آؤں گا تو میں عدالت سے کام لوں گا۔ یہاں امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں یہ ثابت کیا کہ وہ اسلامی اصول اور وہ اقدار کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پابند تھے، وہ صرف اس وقت سے مخصوص نہیں تھے کہ جب اسلام اور مسلمان کمزور تھے، جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جب مسلمان اقتدار میں نہیں تھے، کہ اب تو مسلمان اقتدار میں آ گئے، اب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چند ہزار مسلمان نہیں ہیں، اب لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، اور آج جو ہے وہ صرف مکہ اور مدینہ پر حکومت نہیں ہے، بلکہ آج جو ہے وہ پورے ایشیا بلکہ افریقہ تک حکومت جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو اس دور میں، اس زمانے میں بھی وہ اسلامی اصول اور ان اقدار پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور امیر المومنین نے یہ کر کے دکھایا اور کہا کہ میں عدالت سے کام لوں گا، اور حتیٰ کہ امیر المومنین کو کہا جاتا ہے کہ وہ مقتول عدالت ہیں، وہ اپنی عدالت کی وجہ سے ہی شہید ہوئے ہیں، لیکن امیر المومنین نے یہاں بھی چاہتے تو عدالت کو کچھ عرصے کے لیے صحیح پس سے پش ڈال دیتے اور اپنی حکومت کو قوی کرتے، تو مقتدر ترین خلیفہ کے طور پہ سامنے آتے، لیکن نہیں، رضائے الہی کی خاطر دوبارہ عدالت سے کام لیا، عدل سے کام لیا، اور کہا کہ اگر بیت المال تم نے خواتین کے مہر پہ بھی خرچ کیا ہو تو میں وہاں سے بھی جو ہے وہ واپس لے آؤں گا۔ اور اسی کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کو اندرونی جنگوں کا بھی سامنا رہتا ہے، اور امیر المومنین کے مقابلے میں 3 گروہ آتے ہیں، جس کے بارے میں خود آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان 3 گروہوں کے خلاف، یعنی ناقصین، قاسطین اور مارکین کے خلاف جنگ کروں۔ ناقصین یعنی بیعت توڑنے والوں کے خلاف، قاسطین یعنی ظلم و جور کرنے والے امیر شام اور اس کے لشکر کے خلاف، اور مارکین یعنی خوارج کے خلاف میں جنگ کروں۔ اور امیر المومنین نے یہ سب جنگیں برداشت کر لیں، اور یہ دور امیر المومنین کا دور بھی آسان دور نہیں تھا،
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھا وہاں پہ سری کفر سری اسلام کے مقابلے میں تھا. وہاں صفیں جو ہے وہ جدا جدا تھی. اسلام کی صف ایک طرف تھی, کفر کی صف ایک طرف تھی. صف بندی بالکل روشن تھی کہ کون کس صف میں, کون اسلام کی طرف ہے, کون اسلام کے خلاف ہے. حتیٰ منافقین بھی قرآن کی آیات کی وجہ سے روشن تھا کہ منافقین کا محاذ کون سا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کا محاذ کون سا ہے, ان کی صفیں کون سی ہیں, ان کی صفیں کون سی ہیں. لیکن امیر المومنین کے دور میں حق و باطل ملا ہوا تھا, لوگوں کے لیے واضح نہیں تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ اس طرف بھی جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ نماز و روزہ رکھا جا رہا ہے, ادھر بھی نماز و روزہ ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ اذانیں دی جا رہی ہیں, یہاں بھی اذانیں دی جا رہی ہیں, وہاں پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اور یہاں بھی نبی اکرم کا نام لیا جاتا ہے. ایسے میں عمار جیسے افراد نہ ہوں تو لوگوں پر حق جو ہے وہ پوشیدہ رہ جاتا ہے. عمار نے ایسے افراد سے کہا کہ دیکھو میں نے جنگ بدر میں یہ جو پرچم ہے جو سامنے امیر شام کا پرچم ہے اور یہ جو پرچم اس طرف ہے جو امیر المومنین کا پرچم ہے, ان دونوں پرچموں کو جنگ بدر میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھا. یہ وہی توحید اور شرک, اسلام اور کفر کی جنگ ہے, وہی انقلابی اسلام, اسلام انقلابی کی اور ضد انقلاب کی جو ہے وہ جنگ ہے. بہرحال امیر المومنین نے کہ تمام اپنی ان کی زندگی شہادت تک اس میں امیر المومنین اس آیت کے کامل ترین مصداق کے طور پہ سامنے آتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جب امیر المومنین ایسے کرتے ہیں تو پھر وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے, مہربان ہے. تو آج دیکھتے ہیں ہم کہ اس تمام تر کوششوں کے باوجود ممبروں پہ گالیاں تک دیتے رہے امیر المومنین کو, لیکن آج امیر المومنین کا نام پوری دنیا میں روشن ہے. آج حتیٰ غیر مسلم بھی امیر المومنین کے فضائل اور ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہرحال ماہ مبارک رمضان کی 21ویں شب ہے, چند گھنٹوں کے مہمان ہیں امیر المومنین اس دنیا میں. شہادت کی طلب ہمیشہ امیر المومنین کو رہی. جنگ احد میں جب آپ کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے تو آپ سخت غمگین تھے. خود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا انسان یہ سمجھتے ہیں, یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہی کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو مورد آزمائش قرار نہیں دیا جائے گا, ان مورد فتنہ قرار نہیں دیا جائے گا. تو امیر المومنین نے کہتے ہیں کہ میں اس آیت کے نازل ہونے سے سمجھ گیا کہ ابھی اسلام اور مسلمین میں بہت سارے فتنے آنے والے ہیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ فتنے کون سے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی, اے علی بے شک میری امت میرے بعد مورد ابتلاء و آزمائش قرار پائے گی. یہ فتنے میرے بعد جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آئیں گے. تو امیر المومنین نے کہا کہ کیا یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ جب جنگ احد میں بہت سارے افراد شہید ہو گئے اور مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی تو میں غمگین تھا اور میں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی, اور میرے اس غم کو ہم کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہیں شہادت نصیب ہوگی. اور جب پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ اے علی اس وقت تم کیسے صبر کرو گے, تو امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ وہ مقام صبر نہیں ہوگا بلکہ وہ تو مقام بشارت اور مقام شکر ہوگا. تو امیر المومنین پہلے سے جانتے تھے, اہل بیت جانتے تھے کہ یہ جو آخری ماہ رمضان ہے یہ رمضان پہلے رمضانوں سے مختلف ہے. رمضان میں امیر المومنین اپنی اولاد کے گھر باری باری افطار کے لیے جاتے تھے. کبھی کسی دن امام حسن کے گھر, کسی دن امام حسین کے گھر, کسی دن زینب کبریٰ کے گھر, کسی دن ام کلثوم کے گھر, باری باری اپنی اولاد کے گھر افطاری کرتے تھے.
اولاد دیکھ رہی ہے کہ اس بار بہت کم مقدار میں افطاری کر رہے ہیں، جب پوچھتے کہ اے بابا آپ اتنا کم کیوں افطار میں تناول فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بھوکے پیٹ کے ساتھ ملاقات کروں۔ تو اہل بیت کو معلوم تھا کہ یہ ماہ مبارک ہمارے پر بڑا سخت گزرنے والا ہے، اور 19ویں شب بھی آپ جانتے ہیں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے مہمان تھے امیر المومنین، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کے لیے جناب ام کلثوم نے نمک اور دودھ افطاری میں لایا تو آپ نے کہا کہ تم نے کب علی کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں اس نے اللہ کی 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہو، ان میں سے ایک لے جاؤ۔ اور بی بی جو کہ مزاج شناس تھی اپنے بابا کی، وہ دودھ لے گئی اور نمک کے ساتھ امیر المومنین نے آخری افطاری کی۔ اس سے پہلے بھی 13 ماہ مبارک رمضان اسی سال کی ایک خطبے کے دوران امام حسین علیہ السلام سے پوچھا امیر المومنین نے کہ حسین رمضان کے کتنے دن رہ گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 13 دن گزر چکے ہیں اور 17 رہ گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا میری شہادت بہت نزدیک ہے۔ بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، لیکن وہ لمحہ کب آئے گا؟ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 19ویں کی رات، پوری رات اہل بیت نے شب قدر ہے، پوری رات اہل بیت نے امیر المومنین نے عبادت میں مصلی عبادت پر گزاری۔ امام حسن علیہ السلام جو کہ گھر اپنے چلے گئے تھے واپس آئے، مضطرب تھے اہل بیت، پریشان تھے، دل کو چین نہیں تھا، واپس آئے تو بابا نے بتایا کہ اے حسن کچھ لمحے میری آنکھ لگ گئی تھی، رسول اللہ میری خواب میں آئے اور میں نے رسول اللہ سے کہا اے رسول اللہ کیا آپ دیکھتے ہیں آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کون سا ستم ہے جو مجھ پہ روا نہیں رکھا گیا؟ تو رسول اللہ نے کہا اے علی تم ان کے خلاف بد دعا کرو۔ تو علی نے عجیب بد دعا کی۔ علی نے کہا ابدلنی اللہ بہم خیرا منہم وابدلہم بی شرا منی۔ علی نے اپنی موت کی دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان سے بہتر عطا کر دے اور مجھ سے ان کو چھین لے اور ان پر بدتر لوگوں کو مسلط کر دے۔ اہل بیت جانتے تھے، یہ شروع سے ہی جانتے تھے، اور اس رات کے قرائن تو دلوں کو مضطرب اور بے چین کرنے کے لیے اور کافی تھے۔ جب ایک موقع پر مسجد میں جانے لگے تو گھر کی بطخوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دامن کو پکڑ کے آپ کو روکنا چاہا، تو آپ نے کہا ابھی تو یہاں پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، کچھ دیر بعد یہاں سے نوحے اور ماتم کی آوازیں آئیں گی۔ پھر آپ نے خود اذان صبح دی، سب نے امیر المومنین کی اذان صبح سنی، اور ایک دفعہ آسمان کی طرف صبح کو مخاطب کر کے کہا اے صبح تم گواہ رہنا، کبھی تم نے ایسا نہیں دیکھا کہ تم طلوع ہوئی ہو اور علی سو رہے ہو، لیکن آج کے بعد علی سونے والے ہیں۔ اور پھر اس شقی ترین انسان نے مولا کے فرد پر ضربت لگائی، اور ایک دفعہ اہل بیت جو اپنے گھروں میں تھے انہوں نے آواز سنی تحدمت واللہ ارکان الہدی، تحدمت واللہ ارکان الہدی وانطمست واللہ نجوم السماء وعلام التقى وانفصمت واللہ العروۃ الوثقى وانفصمت واللہ العروۃ الوثقى قتل ابن عم محمد المصطفى قتل الوصی المجتبى قتل علی المرتضی قتل واللہ سید الاوصیاء
قتلہ اشکل اشقیا.